انسانیت اور رابطہ الہی کے عنوان پر آخری گفتگو آپ کی معتبر سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے اس عنوان پر جو گفتگو ہو رہی ہے، جن حالات میں ہو رہی ہے، مجموعی طور پر ملت اسلامیہ بے یقینی کا شکار ہے۔ ملت اور ملت کے وقار پر دوسری اقوام قرضہ سرائی میں مصروف ہیں۔ اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کیا جا رہا ہے، اور ملت اس امر میں جو کچھ کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس شخص کی مثال صادق آتی ہے کہ کسی بازار میں سڑک پر ہنگامہ ہو گیا، ہنگامہ کرنے والے اس جگہ سے غائب ہو گئے، اور جب قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پہنچے تو کسی شریف آدمی کو مجرم سمجھ کر مارنا شروع کیا، اور جب مارنا شروع کیا تو شریف آدمی مار کھا رہا تھا اور مسلسل قہقہے بلند کر رہا تھا، ہنسنے میں مصروف تھا۔ تو جب پوچھا گیا کہ بھائی ہم تم کو مار رہے ہیں، تم ہنستے کیوں ہو؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ جو سمجھ کر مجھ کو مار رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ تو عزیزو، فقط اتنا کہہ دینا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے کافی نہیں ہے، جب تک کہ مسلمان اس امر میں، اس کاوش میں، اس کوشش میں، اور اس کوشش کے بعد اس نتیجے میں کامیاب نہ ہو جائے کہ عالم اسلام ہی کو نہیں بلکہ پورے عالم کی آبادی کو یہ خبر دے کہ اصل دہشت گرد کون ہے۔ مجرم کا چہرہ بے نقاب کرے، اس لیے کہ دہشت گردی کی مذمت کرنا اور دہشت گردوں کو ہیرو بنا لینا اسلام کے دامن پر لگے ہوئے داغ کو دھو نہیں سکے گا۔ بھئی ہمت سے کام لو اور بتاؤ کہ کل کا دہشت گرد کون تھا، آج کا دہشت گرد کون ہے۔ اور عزیزو، یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ محض مثبت چیزوں کو اختیار کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ منفی قوتوں کا انکار نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کا اعلان کرتے تھے تو فقط یہ نہیں کہتے تھے میں مسلمان ہوں، وہ قرآن گواہ ہے، ابراہیم کیا کہتے تھے؟ حنیفاً مسلماً وما انا من المشرکین، میں مسلمان ہوں، دین حنیف پر ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے پوچھا جائے تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں؟ یہ تو نہیں کہتا میں مسلمان ہوں ہندو نہیں ہوں۔ لیکن خلیل خدا فقط اپنے دین کا اعلان نہیں کرتا بلکہ فرماتا وما انا من المشرکین، میں مسلمان ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ تو ابراہیم ملت اسلامیہ کو یہی درس دینا چاہتے تھے، فقط دوست سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، دشمن سے نفرت کا اظہار بھی کرو۔ اور اگر ملت یہ چاہے کہ دہشت گردی کی مذمت کرے،
عملی ثبوت دے کہ ہمارا ملت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو دہشت گردی کی مذمت کی سب سے بڑی دلیل کربلا اور کربلا والوں کی یاد ہے۔ عزاداری دہشت گردی کے خلاف جہاد کا اعلان ہے، اور یہ منزل آسان ہو جائے گی اگر انسانیت اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے رابطہ الہی کی منزل کو حاصل کر لے۔ ہماری گفتگو انسانیت اور رابطہ الہی پر ہے۔ چلیے تو آخری گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس امر کے احساس کے ساتھ کہ عنوان پر اس طرح گفتگو نہیں ہو سکی جس طرح ہونا چاہیے۔ بہت سے موضوعات، بہت سے امور تشنا رہ گئے، دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہ تھی، لیکن ہم نتیجہ فکر تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی جو براہ راست بھی نشر ہوگی میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا سکوں، اور اس کے بعد بھی اگر زندگی نے وفا کی تو اسی عنوان پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور محمد و آل محمد بلندر سلام۔ رابطہ الہی، سوال یہ ہے رابطہ الہی کیوں ضروری ہے؟ تو عزیزو، رابطہ الہی ہدایت کی ضرورت ہے۔ رابطہ الہی حاصل ہوگا تو ہدایت ملے گی، رابطہ الہی قائم نہیں ہو سکے گا، ہدایت سے دور رہ جائیں گے۔ دوسرا سوال، ہدایت بندوں کا منصوبہ ہے یا پروردگار کا پروگرام ہے؟ عزیزان محترم، کیا انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ہادی آئے، یا پروردگار یہ چاہتا تھا کہ ہادی جائے؟ دیکھیے، اگر آپ آج یہ طے کریں کہ آپ اس علاقے کے سینیٹر سے کانگریس مین تک اپنی بات پہنچائیں، تو چونکہ آپ طے کر رہے ہیں تو آپ میمورنڈم لکھیں گے، آپ کسی کو منتخب کریں گے کہ جا کر یہ پیغام پہنچا دو۔ کیا مطلب؟ نمائندہ وہی منتخب کرتا ہے جس کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اگر کانگریس مین چاہے کوئی بات عوام تک پہنچائے تو وہ بھی کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجے گا، جب وہ بھیجے گا تو اس کی مرضی جس کو وہ منتخب کر لے، جب آپ بھیجیں گے تو آپ کی مرضی جس کو چاہے منتخب کر لیں۔ تو اگر ہدایت بندوں کا پروگرام ہے پھر تو بندے جس کو چاہے ہادی مقرر کر لیں، اگر ہدایت پروردگار کا پروگرام ہے تو پروردگار جس کو بھیجے تم اسے قبول کرو۔ اور پھر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ رابطہ قائم کرنے کے لیے اتھارٹی نے کس کو بنایا تو اس کا آسان ترین طریقہ ہے۔ اب ایک مثال دے دوں، میں یہ چاہوں کہ آپ حضرات کے علم میں ہو کہ مجھ تک آپ اپنی بات کیسے پہنچائیں، تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اگر آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہو تو آپ مسلم صاحب کو بتا دیجئے، ڈاکٹر صاحب کو بتا دیجئے، نورانی صاحب سے رابطہ قائم کر لیجئے۔ تو اگر آپ کوئی بات میرے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو آپ کسی اور کو نہیں ڈھونڈیں گے، انہی کو تلاش کریں گے جن کو میں نے نمائندہ بنایا، جن کو میں نے رابطے کا ذریعہ بنایا۔ تو جس ذریعے سے اس نے بھیجا اور جس ذریعے سے وہ اپنے پاس بلائے گا، جس ذریعے سے وہ اپنے پاس بلائے، سمجھ لو رابطے کا وسیلہ، رابطے کا ذریعہ وہی ہے۔ اب آراز قدرت آ رہی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے معلوم ہوا رابطے کا ذریعہ وہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔
جتنی جگہ آگے خالی ہے آپ براہ کرم تشریف لے آئیے تاکہ دوران گفتگو کسی قسم کا ڈسٹریکشن نہ ہو. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، یوں تو ارکان کی فہرست میں تم نے توحید پہلے کہا، اس کے بعد نبوت قرار دی، لیکن ہدایت کا جو مقصد ہے نجات، وہ ملے گی روز حساب کے بعد. روز حساب میں نہ توحید کام آئی نہ نبوت کام آئی. آواز دی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن بلائیں گے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. تو اب میں سوچ رہا تھا قیامت میں لوگوں کی آمد کیسے ہوگی. آدمی اکیلا نہیں جائے گا، گروہوں کے ساتھ جائے گا. بھائی گروہ ہوگا، آگے آگے امام ہوگا، پیچھے پیچھے معمومین ہوں گے. اس لیے کہ ہم قیامت کے دن اگر ایک ایک آدمی کا فیصلہ کرنے لگے تو قیامت کا دن قیامت کا ہو جائے گا. تو ہماری نظر گروہ پر نہیں ہوگی، ہماری نظر گروہ کے آگے چلنے والے امام پر ہوگی. اگر امام کو دیکھ لیا تو ہم فیصلہ کر دیں گے. اگر امام جنتی ہے تو گروہ بھی جنتی، اور اگر امام ناری ہے، مجھے اس کے آگے نہیں کہنا عزیزان گرامی، لیکن ایک جملہ دل کی گہرائی سے آپ تک پہنچانے کا جی چاہ رہا ہے، اور وہ یہ عزیزو، بہت سے حضرات اپنی ذات سے ایسے نہیں ہوں گے کہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. بہت سے حضرات جہنم کے لائق نہیں ہوں گے. زندگی بڑے احتیاط سے گزاری ہوگی، پھونک پھونک کر قدم رکھا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، جب سب کچھ کیا ہے داڑھی بھی رکھی ہوگی. اس سب کے باوجود جہنم کی خوراک صرف اس لیے بڑھیں گے کہ جہنمی کو امام بنا لیا. اور عزیزوں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جنت کے لائق تو نہیں ہیں، عمل قابل فخر تو نہیں ہے، لیکن جنت میں صرف اس لیے پہنچ جائیں گے کہ امام جنتی تھا. نعرہ صلوات. اب آواز دی الم تری الی الذین، جہنم کیا ہے، جہنم میں کیسے پہنچیں گے. الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو. الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. بدلنے کا مطلب کیا ہے، جو مقام نعمت کا تھا نا وہاں پر کفر کو بٹھا دیا. لیکن نتیجے فکر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، جو مقام نعمت کا تھا وہاں پر کفر کو بٹھا دیا. اچھا نعمت کون سی تھی، اتممت علیکم، نعمتی مقام تھا نعمت کا، اتممت علیکم نعمتی، بٹھا دیا کس کو، کفر کو. آواز دی احل قومہم دار البوار، انہوں نے پوری قوم کو جہنمی بنا دیا. قوم جہنمی نہیں تھی. بھائی نعمت کو کفر سے بدلا کچھ لوگوں نے، نتیجہ یہ ہوا پوری قوم جہنمی ہو گئی. اچھا میں تو نہیں کہہ رہا یہ قرآن ہے. احل قومہم دار البوار یصلونہا جہنم وبئس القرار، ان کو جہنم میں پہنچا دیا. بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. تو قدرت نے جو بات کی ہے نا عزیزان محترم، اہل قوم دار البوار، تو جان لو انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم رکھتے ہیں. قوم کو کہاں پہنچا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ بات میں کہہ رہا ہوں خطابت میں نہیں، قرآن ہی کہتا ہے. ہم نے فقط ایک ہی طرح کے امام تھوڑی بنائے ہیں. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے امام بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں.
जब इमाम अल्लाह के अमर से हदायत करता है तो अमर किसके पास गया? इमाम के पास। तो समझ लो, अगर पहचानना हो उलुल अमर कौन है, वो जिसके पास अमर हो वो उलुल अमर है, तो जान लो जो इमाम होगा वही उलुल अमर होगा, जो उलुल अमर होगा वही इमाम होगा। यहदूना बे अमरना लम्मा सबरू। देखिए मैं मुत्तसिल हो गया। आपके जहनों में अगर मेरी पहली तकरीर महफूज हो तो मैंने कहा था सब्र वो सिफत है, लम्मा सबरू। इमाम कौन है? जो साबिर है, इनको कुव्वत सब्र मिली है। और जब तक ये शमा, ये मिशाल हमारे हाथ में है, हम तो भटक नहीं सकते। हाँ, अब दूसरी आवाज दी कुरान ने, वजअलनाहुम आइम्मतन यदऊना इलन नार। हमने ऐसे भी इमाम बनाए जो आग की तरफ बुलाते हैं, जो जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। आएंगे ये भी। अब का कैसा ही नेक अमल हो, लेकिन चूंकि इमाम नारी है लिहाजा जन्नत की वो नहीं सूंघ सकेंगे। लेकिन मोमिनीन कुछ अजीब गरीब अंदाज से जाएंगे। देखो कुल्लिया तो यही है, यौमा नदो कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। ये कुल्लिया है, ये फार्मूला है। कुल्लिया निकला है कुल से, कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। तमाम इंसानों को बुलाएंगे इमाम के साथ। लेकिन मोमिनीन के लिए क्या कहा कि मोमिनीन जब उस रोज आएंगे तो हालत क्या होगी? बुशरा यौमइज़िल लिल मोमिनीन। खुशखबरी हो मोमिनीन को, खुशखबरी हो साहिबान ईमान को। बुशरा यौमइज़िल लिल मोमिनीन। क्यों? नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम। नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा, नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा परवरदिगार तूने अपना कुलिया तोड़ दिया। तो मैंने कुलिया कब तोड़ा? तो सबको बुलाएगा ईमान के साथ। मोमिनीन को तो इनसे अलग कर दिया। लेकिन फिर एक मरतबा आई, यौमन नदो कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। सबको बुलाएगा ईमान के साथ। मोमिनीन का जिक्र किया, बुशरा यौमइज़िल लिल मोमिनीन। मोमिनीन को बशारत हो। नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम। नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा। परवरदिगार मोमिनीन को तू ईमान के साथ क्यों नहीं बुला रहा? कहा तू समझा नहीं भाई, मोमिनीन ने उसी को इमाम बनाया जो नूर है, वही मोमिनीन का इमाम है। जो नूर है वही राबिता इलाही है। अब आवाज दी, मैं मुत्तसिल हो गया, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। अल्लाह है जमीन और आसमान का नूर। मसलो नूर ही कमिश्कात। उसके नूर की मसल है जैसे ताक। फीहा मिसबाह, उसमें चिराग है। चिराग क्या काम करता है अजीजों? चिराग रोशनी देता है, चिराग अंधेरे को उजाले से बदल देता है, चिराग जुल्मत को नूर से बदल देता है। तो चिराग की रोशनी का फायदा क्या होता है? नशेब भी नजर आने लगता है, फराज भी नजर आने लगता है, जबल भी नजर आने लगता है, मैदान भी नजर आने लगता है, दिन भी नजर आने लगता है, रात भी नजर आने लगती है। यूं कह दूं, फरार भी नजर आने लगता है, करार भी नजर आने लगता है। मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। अल्लाह है जमीन और आसमान का नूर। मसलो नूर ही कमिश्कात। उसके नूर की मसल है जैसे एक ताक। ख्याल रहे, मिसल नहीं है, मसल है। मिसल और मसल में फर्क क्या है? मिसल कहते हैं जात में एक होना, मसल कहते हैं सफात में एक होना। बेइबादत का वो नहीं जो जात में खुदा हो, नहीं सफात में सफात इलाही का मदद हो, सफात इलाही का हामिल हो। देखो उनके नूर की मसल है जैसे एक ताक। फीहा मिसबाह। कल अहबाब में गुफ्तगू हो रही थी इस आवाफी हदाया पर। जितनी गुफ्तगू आज कर सकूंगा
वरना कल इंशाअल्लाह जारी रखूंगा इसी उन्वान पर गुफ्तगू को। फीहा मिसबाह, उसमें चिराग है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, चिराग शीशे की कंदील में है। और ज़ुजाजा तो कअन्ना कौकबुन दुर्री, और वो शीशे की कंदील अपनी चमक में रोशन सितारे की मानिंद है। लेकिन अगर आपने तर्जुमे पर तवज्जो की तो मुझे तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज़ुजाजा तो कान्ना कौकबुन दुर्री, वो चिराग शीशे की कंदील में है और वो शीशे की कंदील अपनी चमक में एक रोशन सितारे की मानिंद है। उसकी खूबी ये है कि उसका ताल्लुक ना शर्क से है ना गर्ब से है। और शर्क और गर्ब पे तो मैं कल गुफ्तगू करूंगा, कुछ आगे बढ़ रहा हूं। और चिराग इस तरह रोशन होगा कि आग उसको मस भी ना कर सकेगी, योगियो वल्लम तमससो नार, आग उसको छू भी ना सकेगी और चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। फिर क्या होगा? नूरुन अला नूर, नूर के बाद नूर। क्या कहा जा रहा है कि राबिता इलाही किसी हदायत के ऐसे सिलसिले को मानो जो एक के बाद दूसरा बिना फसल हो। नूरुन अला नूर, नूर के बाद नूर। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर के जरिए हिदायत देता है। यहां पर अहबाब इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो चिराग कैसा कि आग भी उसको मस न करे और वो रोशन हो जाए। यही तो बताया जा रहा है कि वो और चिराग हैं जो आग से रोशन होते हैं। ये नार का चिराग नहीं है, नूर का चिराग है। ये जलने के लिए नहीं है, इसलिए कि अगर खुद ही जल जाए तो जलने से बचाएगा कैसे? जलने से बचाएगा कैसे? नहीं, हम इसलिए खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। देखो कितनी तफसील दे दी इस चिराग की, कितनी तफसील दे दी इस चिराग की। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा परवरदिगार, इतनी तारीफ तो तूने कुरान में अपनी भी ना की। भाई सूरह अहद कुछ अल्फाज पर खत्म हो गया, चिराग पूरी तफसील के साथ आया। परवरदिगार अपना तारुफ इतना मुख्तसर और मसल का तारुफ इतना मुफस्सल का इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि इनकी मद्दाही मेरी हमद पर खत्म है। मेरा जुमला याद रह जाए आपको, इनकी मद्दाही मेरी हमद पर खत्म है, मेरी हमद इनकी मद्दाही पर खत्म है। इसलिए इनकी तफसील दे रहा हूं कि इनका जानना पहचानना इन्हीं का जानना पहचानना नहीं होगा। भाई इनको पहचानेंगे तो मुझको भी पहचानेंगे, इनको जानेगा मुझको भी जानेगा। जो इनको कम पहचानेगा वो मुझको कम पहचानेगा, और जो इनको नहीं पहचानेगा वो मुझको भी नहीं पहचानेगा। तो अब क्या हुआ? आग से नहीं, नूर से। तो अब नूर क्या चिराग जिसको आग मस न कर सके, उससे जलेगा कौन? भाई तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, उससे जलेगा कौन? तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है नूर का चिराग। वो और चिराग हैं जलने वाले, ये वो है जो जलने से महफूज रखता है। अजीजों, बस इस चिराग से अदावत सिर्फ उसको होगी जिसकी किस्मत में नार है, जिसकी कीमत में नार है। इसीलिए जब पहली शुआ इस चिराग की इस कायनात पर पड़ी तो जलने वाला नार का बना हुआ था। भाई किसको तकलीफ आजम पे एतराज था? बस एक ही था जो कह रहा था तुझको तो सजदा कर लूंगा, इसको सजदा नहीं करूंगा। वो जल रहा था, आवाज दी अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तू तकब्बुर करने लगा या तू आलीन में से हो गया है। क्या मतलब है कि तू सजदा नहीं कर रहा, क्या तू बुलंद मर्तबा है? क्या मतलब है? परवरदिगार आलम वाज़े कर रहा है कुछ ऐसे बुलंद मर्तबा कि जिनको हुक्म नहीं दिया आदम को सजदा करो। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। अब इसको महज किस्सा ना समझना,
بھائی مشکل یہ ہے، قرآن کو لوگوں نے قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ لیا ہے. قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس کو قصہ نہ سمجھ لینا. قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو دستور ہدایت ہے. قرآن کسی کی مدح نہیں کرتا. کیوں؟ قرآن تو آئین ہے نا. آئین کا کیا تعلق کسی کی مدح اور کسی کی مذمت سے؟ قانون کا کیا تعلق کسی کی مدح اور کسی کی مذمت سے؟ نہیں، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کا آئین ہے، قرآن ہدایت کا دستور ہے. ایک سورہ ہے تو سورہ ہدایت، ایک آیت ہے تو آیت ہدایت. لیکن پھر بھی مدح تو کی ہے نا. قرآن ہے ہدایت کی کتاب، تو معلوم ہوتا ہے ہدایت کا مقصد کسی کی مدح کیے بغیر پورا نہیں ہوتا. جو صرف مدح ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی کی مذمت بھی ہے. تو ہدایت کا مقصد نہ کسی کی مدح کے بغیر حاصل ہو، نہ کسی کی مذمت کے بغیر حاصل ہو. در محمد والے محمد بلندر صلوات. بات آپ تک پہنچی تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. کتابیں تو قرآن سے پہلے بھی آئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. کسی کی تعریف ہے، کسی کی مذمت ہے. لیکن ان کتابوں میں ہوا کیا ہے عزیزان گرامی؟ ان کتابوں میں ہوا یہ کہ آنے والے وقت پر وہ کتابیں منسوخ ہو گئی. توریت میں آئی ہوگی کسی کی تعریف، لیکن جب توریت منسوخ ہوئی تو مدح بھی منسوخ ہو گئی. انجیل میں مدح کی گئی، ضروری تو نہیں ہے جس کی مدح کی گئی وہ قیامت تک مدح کے لائق ہو. انجیل منسوخ ہوئی، مدح بھی منسوخ ہو گئی. زبور میں کسی کی تعریف ہوئی، زبور منسوخ ہوئی، تعریف بھی منسوخ ہو گئی. اب یوں کر لو، قرآن میں، اب قرآن مجید اللہ کی کتاب، یہ تینوں کتابیں بھی اللہ کی. توریت میں کسی کی مذمت آئی، توریت منسوخ، مذمت بھی منسوخ. زبور میں مذمت آئی، زبور منسوخ، مذمت بھی گئی. انجیل میں مذمت آئی، انجیل منسوخ، مذمت بھی منسوخ. گویا کہ توریت میں جس کی مدح آئی دلیل نہیں ہے کہ قیامت تک مدح کے لائق ہے. زبور میں جس کی مدح آئی دلیل نہیں ہے کہ قیامت تک مدح کے لائق ہے. توریت میں جس کی مذمت آئی وہ قیامت تک مذمت کے لائق نہیں ہے. لیکن قرآن میں جس کی مدح آ گئی وہ قیامت تک مدح کے قابل ہے، اور جس پر لعنت آ گئی قیامت تک لعنت کے قابل ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ ہے قرآن. آئیے، یہ ہے ہمارے نور کا چراغ. مثل نورہی کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. تو کیا ہے؟ جب چراغ جلتا نہیں، آگ اس کو چھوتی نہیں، تو یہ چراغ کس چیز کا چراغ ہے؟ پروردگار یہ کیسا چراغ بنایا کہ جہاں شعلہ ہی نہیں ہے؟ کہا نہیں، بات تو یہی ہے کہ چراغ بھی ہو، ہمارے نور کو منعکس بھی کرے. اگر تو ہم کو پہچان لیتا، جب تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے چراغ کو پہچان سکے تو ہم کو کیسے پہچانے گا؟ تو پھر آواز دی کہ یہ اس کی ذات کا مثل ہے جو خود عین رحمت ہے، جو خود عین رحمت ہے. تبھی تو آواز دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اب کیا ہوا عزیزان محترم؟ اپنی جتنی رحمت ہے. بھائی اب مجھے معاف کرنا، اصل میں بیان توحید میں الفاظ کا انتخاب بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا بھی میری مجبوری ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم عین رحمت تھے، ہمارا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے. ساری رحمت تو دے دی نا پروردگار کو، پروردگار نے اپنے حبیب کو ساری رحمت رحمت للعالمین کہہ کر اپنے حبیب کے حوالے کر دی. اب اگر کوئی پروردگار کی رحمت حاصل کرنا چاہے حبیب کو چھوڑ کر تو رحمت مل جائے گی؟ نہیں. وہ ہے تو عین رحمت، لیکن اس نے اپنی رحمت عطا کر دی
मोहम्मद मुस्तफ़ा को। तो अब अगर चाहते हो कि उसकी रहमत मिले तो अब तुमको तरीका बताते हैं। हमारे दरबार में आकर तौबा करने के बाद ये ना समझना कि इस्तिग़फ़ार हासिल हो गया, गुनाह बख्शे गए। नहीं, वला अन्नहुम, सूरह निसा है, वला अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम मजाऊका फस्तग़फ़रल्लाह। कुछ लोगों ने गुनाह किए, फिर तेरे पास आए और आकर कहने लगे कि हमने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लिया। इनसे कह दो कि अल्लाह इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा, पहले रसूल माफ करे तब पाओगे अल्लाह को, तब पाओगे। अच्छा, अब जो भी हुजूर के करीब आएगा तो ये ना समझ लेना जो चिराग रहमत के करीब हो रहा है वो चिराग रहमत से मोहब्बत कर रहा है। देखिए, मैं एक बात कहा करता हूं, कहते हैं कुछ चेहरे परवरदिगार ने ऐसे बनाए जिन पे नजर करना इबादत है ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं ज़ीदान गिरामी, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो उनके दुश्मन हैं जिन पे नजर करना इबादत। लेकिन ये ना कहना कि उनका देखना इबादत नहीं है, दुश्मनों का नहीं। अजीजों, एक बात कहूं, हुजूर को तो अबू जहल ने भी देखा था, अली को इब्ने मुलजिम ने भी देखा था। देखने की बात नहीं है, देखना ये किस नजर से देख रहा है, किस नजर से देख रहा है। तो इसके दुश्मनों को देखना भी इबादत है, सवाल ये किस नजर से देख रहा है। समझ गए भाई? एक बात कह दूं कि बच्चे कंफ्यूज होकर ना जाएं, इनको देखो मोहब्बत की गरज से, उनको देखो नफरत की गरज से। तो तमन्ना भी इबादत है, तमन्ना भी इबादत है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर कोई अदावत में उसके करीब हो जाए जिसको परवरदिगार ने अपनी रहमत अता की, उस चिराग के करीब होकर बैठ जाए या लेट जाए, दोनों सूरतों में उस रहमत का कोई फायदा नहीं होगा। ये ना कहना कि अतराफ मोहम्मद मुस्तफा में रहमत ही रहमत थी। कुरान मजीद ने इसीलिए राबिता इलाही के नमूने दिखाए कि तासीर जगह के मालिक में होती है, जगह में नहीं हुआ करती। तासीर जगह के मालिक में होती है, जगह में नहीं होती। इसीलिए जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर जा रहे थे, देखिए मेरा इरादा तो इंसानियत था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सरकार दो आलम की ममासलत को तफसील से बयान करूं, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजरा और मैंने ये चाहा कि जितनी बात भी पहुंच जाए वो वजाहत के साथ पहुंच जाए, ताकि आप वो नुकात लेकर जाएं जिनसे आप नताइज मुरत्तब कर सकें और किसी नतीजे तक पहुंच सकें। मूसा लेकर जा रहे हैं अपने साथियों को। ये एक ही मौका है कुरान मजीद में जहां पर परवरदिगार ने नबी की निस्बत से असहाब का लफ्ज इस्तेमाल किया। और इनके पीछे कौन आ रहा था? फिरौन अपना लश्कर लेकर पकड़ धकड़ करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए लश्कर ने पीछा किया, फिरौन के लश्कर ने पीछा किया। मूसा साथियों के साथ आगे बढ़े। कुरान कहता तराल जमान इतने करीब हुए कि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। मुमासलत क्या है? यस कर दूं, कमा अरसलना रसूलन इला फिरौन व कौमी, जिस तरह हमने मूसा को उनके फिरौन और उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। और हुजूर ने निस्बत दी अपनी जात को मूसा से, ये कहते हुए यारी अंता मिन्नी बे मंजिलते हारूना बे मूसा। अच्छा, अभी आगे फिरौन का लश्कर पीछे, फिरौन के लश्कर आ गया। काला असहाब मूसा, कुरान काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून
موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے. ظاہر ہے کیفیت یہ ہے, آگے دریا پیچھے دشمن, دشمن بھی طاقتور دشمن. قال اصحاب موسیٰ قالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ کہنے لگے کلا ان ربی معنا, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. اس کے بعد آگے بڑھے اور کیا کیا, پانی پہ اپنا عصا مارا. پانی پہ عصا کا مارنا تھا کہ پانی دونوں طرف ہٹ گیا, ایسا ہو گیا جیسے کوئی دروازہ قائم ہو گیا, کوئی پھاٹک قائم ہو گیا. لوہے کے پھاٹک کھڑے ہو گئے دونوں طرف, آواز دی آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے. موسیٰ کی قوم, موسیٰ کے ماننے والے, موسیٰ کے امتی موسیٰ کا اتباع کرتے ہوئے دریا پار کر گئے. پہلی مرتبہ اس مقام پر روشنی پڑی, راستہ بن گیا تھا, دریا پھٹ گیا تھا, زمین نظر آ رہی. اب پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرعون. جگہ کیا ہے؟ جب موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی گزرے تو کیا کہو گے؟ سرزمین رحمت ہے نا, سرزمین رحمت ہے. لیکن جیسے فرعون نے قدم رکھا پانی دوبارہ مل گیا, تو یہ نہ کہنا جگہ کی تاثیر ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. بے رحمت ہے موسیٰ کے لیے, عذاب ہے موسیٰ کے دشمن کے لیے. جگہوں میں تاثیر نہیں ہے, بس یہی بات تھی. ہزاروں سال لوگوں نے, انسانیت نے, اللہ کے بندوں نے, اللہ کی مخلوق نے بت بنا کر حرم الہی میں گاڑ دیے تھے. بے خانہ کعبہ میں بت تھے, قرآن کہتا ہے بت تھے, بت گاڑ دیے تھے. 1-2 سال نہیں, ہزاروں برس رہے بت حرم الہی میں. حرم رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں, حرم الہی میں بت رہے 1000 برس. جو بت اللہ کے حرم میں رہے, خدا جانے اتنے عرصے میں کیا بن گئے ہوں گے. مگر جب فتح کی, فتح کعبہ کے وقت, بت پھینکنے کے وقت بت نکالے, پھر بت کے بت تھے, خدا نہیں بنے. محمد والے محمد بلند تر سلام. نعرہ حیدری. تو ہے دونوں, جگہ ایک, ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہے, ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہے. رحمت اس کے لیے ہے جو چراغ کا وفادار ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ماننا چاہیے کسی کو نہیں ماننا چاہیے. بعض حضرات ہمارے بارے میں غلط فہمی میں ہیں, ہم کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں. نہیں, ماننا سب کو چاہیے, اور ہم بھی سب کو مانتے ہیں. لوگ تو بڑی چیزیں ہیں, ہم تو پتھر کو بھی مانتے ہیں, درخت کو بھی مانتے ہیں, شجر کو بھی مانتے ہیں, حجر کو بھی مانتے ہیں, میدان کو بھی مانتے ہیں, جبل کو بھی مانتے ہیں, دن کو بھی مانتے ہیں, رات کو بھی مانتے ہیں. لیکن جو ہے اس کو وہی مانو. شجر کو شجر مانو, حجر کو حجر مانو, جبل کو جبل مانو, میدان کو میدان مانو, نور کو نور مانو, ظلمت کو ظلمت مانو. سچے کو جھوٹا نہ کہو, جھوٹے کو سچا نہ کہو. ہو گئی بات. اب ابھی تو ایک بات اور کہہ دوں, قرآن نے غائب کی خبریں دی. کسی کا نام لیا؟ نہیں. قرآن نے کسی کی مدح کی, کسی کا نام لیا؟ قرآن نے کسی کی مذمت کی, نام لیا؟ پروردگار کیا تو ڈرتا ہے؟ پروردگار کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سوچے کہ وہ ڈرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. پروردگار نام کیوں نہیں لیتا؟ کہا تو جانتا نہیں ہے کہ نام لینے سے کیا ہوتا ہے اور نام نہ لینے سے کیا ہوتا ہے. اب ایک بات کہوں گا عزیزو, اگر نام لے لیتا نا
تجھ کو یہ جو اکثریت قرآن بغلوں میں لیے ہوئے نظر آتی ہے، وہ قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اگر سمجھ جاتے اس میں کس کی مزہ ہے کس کی مذمت؟ کیا ہوا تھا وہ رسول نے نام بھی تو لیا تھا، تبھی تو ہذیان کہا، آج تک قرآن کو کسی نے ہذیان نہیں کہا۔ قرآن نے نام نہیں لیا نام، قرآن نے نام نہیں لیا۔ ہاں قرآن نے بات کی، بات کیا کی؟ وہ رسول یدعوکم اخراکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ بھاگ رہے تھے، رسول پکار رہا تھا، تم نے رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ دیکھیے میں کسی کو بلاؤں وہ نہ آئے تو یہ کہہ سکتا ہے اگلی مرتبہ ملاقات پہ میں نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی تھی۔ وہ قرآن نے کہا اس معاملے کو صاف کر دیتے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے تم نے آواز سنی تھی یا نہیں، اللہ کو پتا ہے سنا تھا، لیکن تم پلٹے نہیں۔ تو کام کیا لے رہی تھی قدرت عزیزان گرامی؟ بھائی اگر جنگ کا رخ ہمیشہ فتح کی طرف رہے تو پتہ نہیں چلتا۔ میرے محترم سننے والے، میری خطابت سے آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کچھ باتیں مجھ کو نہ کہنا پڑے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ منافقون، بس ایسے ہی یاد آیا میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ لیکن اب بدر ہوئی، کیونکہ فتح ہوئی، جنگ کے ہیروں نے کام بنا دیا تو پتہ ہی نہ چلا وفادار کون ہے اور چھپا ہوا کون ہے۔ خندق ہوئی، خیبر ہوئی، ہر جگہ ایک ہیرو، اس کی تلوار ایسی تھی کہ فتح سب کے سر اڑاتی تھی۔ فتح وہ کرتا تھا، مال و غنیمت سب کو ملتا تھا۔ کہ ایک جنگ ہوتی جس کو جنگ مغلوبہ بنا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ سواد قدم والا کون ہے اور جس کے قدم اکھڑ جائیں وہ کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے۔ تو اس لیے ایک بات کہتا ہوں عزیزو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق سب سے پست ترین جگہ پر، نچلے جگہ پر جہنم کی گہرائی میں ہوگا۔ کون؟ منافق۔ کیوں؟ جو نقصان منافق پہنچاتا ہے وہ نقصان دشمن بھی نہیں پہنچاتا۔ جتنا نقصان کسی باغ کا طوطا کر سکتا ہے نا، اتنا نقصان کوئی اور پرندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا رنگ ملتا ہوا ہوتا ہے پتھر سے، تو باغبان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ عزیزوں ملت کے ساتھ ہوا یہ، خوشی حامی سے تلاوت قرآن کرنے والے، نمازوں کی امامت کرنے والے، فتوے دینے والے، جبہ دستار پہننے والوں نے اسلام کے نام پر وہ کام کیا۔ کہتا ہوں عزیزوں، کہتا ہوں ساری اقوام میں جہاں دشمنان اسلام ہیں سب نے مل کر اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس گروہ منافقین نے پہنچایا۔ سب وفادار تھے؟ نہیں۔ اگر سب ہی مخلص ہوتے تو سورہ منافقون کیوں آتا؟ 2 رکوع کا سورہ ہے، کوئی چھوٹا سورہ بھی نہیں ہے۔ سورہ کافرون تو چند آیتوں پہ ختم ہو گیا، سورہ منافقون مفصل ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد، بھائی عزیزان محترم، حضور کی رحلت کے بعد یہ جو مدینے میں رہنے والے منافقین تھے
یہ کہیں چلے گئے تھے یا وہی رہتے تھے؟ ہاں عزیزان گرامی، رابطہ الہی نسبتوں کا نام ہے، رابطہ الہی منافق اور مومن کی پہچان کا نام ہے، رابطہ الہی مخلص اور غدار کی پہچان کا نام ہے، رابطہ الہی اسی بات کے لیے تو ہے، اسی کو پہچانوانے کے لیے اللہ کے حبیب نے یہ انتظام کیا، نماز کا حکم دیا، لیکن یہ بتایا کہ دیکھو تم اس نور میں اور اس امت میں یہ فرق سمجھنا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور میں بلا لوں، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو میں بلا لوں تو نماز میں مصروف نہ رہنا، نماز توڑنا، میرے آواز پر آ جانا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ میری پشت پر آ جائے، سمجھے عزیزان محترم کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس لیے دوست بہت محترم ہوتے ہیں، دوست یقیناً قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کہا تھا دوست بہرحال دوست ہوتے ہیں، دوست بہرحال دوست ہوتے ہیں، عزیزان محترم دوست بہرحال دوست ہوتے ہیں، اور آل ہمیشہ آل ہوتی ہے۔ کیوں؟ دوستوں کی مثال اس لباس کی سی ہے جو موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، سردیوں کا لباس اور ہے، گرمیوں کا لباس اور ہے نا، لیکن میرا ہاتھ گرمیوں میں بھی یہی تھا، سردیوں میں بھی یہی ہے، میرا چہرہ موسم گرما میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ کیوں نہیں بدلا؟ اور لباس کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ لباس کا صحبت کے اثر میں آدھا ہے، خلقت میں، معیت میں۔ تو عزیزان محترم جو بعد میں آ کر رسول سے ملا وہ صحابی ہے، جو خلقت میں ساتھ آیا وہ آل ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اٹھتے اٹھتے دعا کرنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لو۔ اسلام کا سورس یا آل ہیں یا اصحاب ہیں یا ازواج ہیں۔ ہم رابطے کے ان تینوں طریقوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو سوچو، اگر رسول ہمیشہ مسجد میں رہے، اصحاب کے حلقے میں رہے، تو پھر اصحاب کا سورس بہترین سورس ہے۔ پھر میرے سوال کا جواب دو، کیا حضور ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے؟ کبھی مسجد میں ہے، کبھی گھر میں ہے۔ اگر رسول ہمیشہ گھر میں رہے تو ازواج کا سورس بہترین سورس ہے۔ کیا حضور ہمیشہ گھر میں رہتے تھے؟ دیکھیے ایک تجزیہ دے رہا ہوں، حضور ہمیشہ گھر میں رہتے تھے؟ نہیں، وہ گھر میں بھی رہتے تھے، مسجد میں بھی رہتے تھے، میدان میں بھی ہوتے تھے، بزم میں بھی ہوتے تھے، رزم میں بھی ہوتے تھے۔ سمجھے آپ؟ اصحاب ساتھ ساتھ ہیں، گھر کی دیری آئی اصحاب رخصت، ازواج ساتھ ساتھ ہیں، حضور گھر سے چلے ازواج رخصت۔ بھائی کسی ایسے رابطے کو ڈھونڈو، محمد سفر کرے تو ساتھ، محمد جنگ کرے تو ساتھ، محمد گھر میں ہو تو ساتھ، محمد منبر پر ہو تو ساتھ۔ یہ ہے اخلاص و نفاق میں فرق، اور اگر یہاں تک آپ سمجھ سکے تو پھر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جہاں باطل لباس بدل لے تو باطل کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزو، حضور نے پہلے دن کیا کہا تھا؟ ذرا سوچنا ہو، میں نے مجلس ختم کر دی۔
حضور نے ایک جملہ کہا تھا، آتے نماز کا اعلان نہیں کر دیا تھا، روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ قالوا بلا، بے شک ہم مان لیں گے. بھائی تاریخ کی یہ 2 بلا ہمیشہ یاد رکھو. ایک پہلا خطبہ، قالوا بلا، انہوں نے کہا بے شک بالکل مان لیں گے. کیوں مان لو گے؟ کہ اس لیے کہ ہے آمنہ کے لال، ہم نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. جب یہ اقرار لے لیا نا تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. بس میں کہتا ہوں کہ خدا واحد پر ایمان لاؤ تاکہ تم نجات کے قابل ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو کیا کیا؟ حکم سے پہلے صداقت پر اقرار لیا. تو اب اسلام کی، ہدایت کی، رابطہ الہی کی بنیاد صداقت رسول ہے. نماز نہیں ہے بنیاد، روزہ نہیں ہے بنیاد. پھر کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، عبادات نہیں ہے بنیاد، حج بیت اللہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد دین اسلام صداقت محمد کا نام ہے. 60 ہجری میں تخت حکومت پر بیٹھنے والا حکمراں نہ نماز سے روک رہا تھا، نہ حج کی بندش تھی، نہ روزے رکھنے کی ممانعت تھی. بھائی 700 حافظان قرآن تو اس کے دربار میں موجود تھے. بات کیا ہوئی تھی؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو فرشتہ آیا تھا، نہ وحی نازل ہوئی تھی. یہ تو بنو ہاشم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. آپ سمجھے؟ یزید عبادات پر حملہ آور نہیں ہوا، یزید شاعر پہ حملہ آور نہیں ہوا، یزید نے صداقت رسول پر حملہ کیا. تو بنیاد کو ہلا دیا، بنیاد پر حملہ کیا. تو وہ جو محمد کی آغوش میں پلا تھا، اس نے کہا میرا نانا سچا تھا، اسلام سچا ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ میرے نانا کا دین میرے ہوتے ہوئے کوئی بدل دے. یہی تفسیر تھی سرکار دو عالم کے اس ارشاد کی، حسین منی وانا من الحسین. مطلب یہ تھا حسین پروردہ آغوش رسالت ہے اور اسلام پروردہ آغوش حسین ہے. نجم افندی نے کہا یہ راز فاش کر گئی 16 پہر کی پیاس، پہنا ہوا ہے کفر نے اسلام کا لباس. بس عزادارو، یہ معرکہ کربلا کا معرکہ، یہ کفر پر، نفاق پر، باطل پر ضرب کاری ہے جو محمد کے نواسے نے اپنا بھرا گھر اٹھا کر اپنے نانا کی صداقت کو بچایا ہے. تبھی تو کہا خواجہ اجمیری ہے حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، حسین بنائے لا الہ کا نام ہے. اور عزیزو، آج محرم کی 10ویں شب ہے، شب عاشور ہے. آج کا دن تھا کس سے پہر کے وقت شمر ملعون اپنا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں آیا تھا. آج جو دن گزر گیا اس کو تاسوعہ کہتے ہیں، اور کل جو دن آئے گا اس کو عاشورہ کہتے ہیں. آج کا دن وہ ہے، امام فرماتے ہیں میرا جد آدھا کے نرغے میں گر گیا تھا. آج کی جو مجلس ہے یہ شہیدوں کی یاد میں ہے، اور کل کی جو مجلس ہوگی وہ غریبوں کی مجلس ہوگی، وہ غریبوں کی یاد میں ہوگی. محرم کی 10ویں رات تھی، یہ عاشور کی رات تھی جب حسین ابن علی نے ایک مرتبہ اپنے خیموں پہ نظر ڈالی اور ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. پروردگار، یہ سادات کے گھر، یہ آل رسول کے گھر، یہ آج آباد ہیں، کل ان گھروں میں روشنی نہیں رہے گی. اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ خیموں میں کیا ہو رہا ہے، کبھی زینب کے خیمے میں آئے، کبھی ام لیلہ کے خیمے میں آئے، کبھی ام فروہ کے خیمے میں آئے. ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ زینب نے اون محمد کو بٹھایا ہوا ہے اور فرما رہی ہیں بچوں جانتے ہو
तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो। कल वो जंग करना कि तुमको कहना ना पड़े हैदर के नवासे हो। दुनिया खुद पुकार उठे कि तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर के पोते हो। और बच्चों ने भी एक मतलब पूरा है। फिर देखना कैसी जंग करते हैं। एक मरतबा ज़ैनब के खेमे से निकले, उम्मे लैला के खेमे में आए। क्या देखा? अली अकबर को बिठाया हुआ है। अली अकबर के सर को अपने ज़ानू पर रखा है, एक हाथ में शमा है और एक हाथ से बालों में शाना कर रही है माँ, और कहती है मेरे लाल, आज ये चांद सा चेहरा देख लेने दे, कल ये चेहरा खाक खून में मिल जाएगा। इसके बाद उम्मे फरवा के खेमे से गुजरे। क्या देखा? माँ कासिम से बातें कर रही है। कासिम जानते हो ना मैं बेवा हूं। कासिम ऐसा ना हो कल कोई ये कहे अगर हसन जिंदा होते तो कासिम रहने के लिए जाता। कासिम में की बात रख लेना। एक मर्तबा आगे बढ़े, किसी के रोने की आवाज आई। कौन रो रहा है? तो एक मर्तबा देखा माँ की कनीज फिजा रो रही है। फिजा तू क्यों रोती है? का मौला कल उम्मे लैला अली अकबर को भेजेगी, उम्मे फरवा कासिम को भेजेगी, ज़ैनब बानो मोहम्मद को भेजेगी। काश मेरा तो बेटा होता तो तेरी नफरत में जाना था। इमाम फरमाने लगे फिजा तू फिक्र न कर, कल जब ओनो मोहम्मद की माँ ओनो मोहम्मद को भेजे, अली अकबर की माँ अली अकबर को भेजे, कासिम की माँ कासिम को भेजे, तो फिजा तू हुसैन को अपना बेटा बना के भेज देगा। हुसैन की कुर्बानी तेरी तरफ से होगी। एक मर्तबा आगे बढ़े, उम्मे रबाब के खेमे में आए। क्या देखा? गहवारे पे उम्मे रबाब ने सर रखा है, ज़ारो कतार रो रही है। उम्मे रबाब क्या बात है, क्यों रोती हो? क्या बच्चा खत्म हो गया? कहने लगी वाली बच्चे पर नहीं अपनी किस्मत में आंसू बहा रही हूँ। तो बीवियां सब अपने बच्चों को भेजेंगी और आपकी वालिदा की खिदमत में जाएगी। काश मेरा अफजल कुछ नहीं होता तो क्या भी होता। हुसैन कहने लगे मेरा बाप मुझको जानती हो? अली वाली आप मेरे सिगे तो सरदार हैं। तो मेरा बाप में मोहम्मद का नवासा, मैं अली का बेटा। रबाब इत्मीनान रखो, मुतमईन रहो, कल तेरा असगर वो जंग करेगा कि दुनिया के बड़ा खंदक को भूल जाएगी। तो मेरा बाप ये फराज क्या चीज है? हजारों सबीलें लग जाएंगी अली अफजल की प्यास की याद में। तसल्ली दे दी मेरा बाप को, और मेरा बाप मुतमईन हो गई। आशूर का दिन आया, दिन ढलता गया, लाशें आती रहीं, घर उजड़ता गया, गंजे शहीदा आबाद होता गया। यहाँ तक के वक्त आया कि एक मर्तबा हुसैन एक मर्तबा दरे खैमा पर आए, आके आवाज दी रबाब अली अफजल को ले आओ। शायद मैं अली अफजल को थोड़ा सा पानी पिला सकूं। कोई और माँ होती तो रोती, उम्मे रबाब खुश हो गई। एक मर्तबा अंदर गई, बच्चे को गोद में लिया, वाली असगर आ गया। अली असगर को गोद में लिया और हुसैन जाने लगे। न मालूम माँ को कोई बात याद आई। अर्ज करती है मौला जरा थोड़ी देर के लिए मेरा बच्चा मुझको दे दो। बच्चे को माँ ने गोद में लिया, फिर खेमे के अंदर ले गई और फिर कुछ सातों के बाद वापस लाई। अब जो लाई है ना मेरा बाप शहजादे को, इस शान से लाई है। कुर्ता पहना दिया था, कमर में पटका बांध दिया था। कहने लगी मौला मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ? हैदर कर्रार का पोता है। मेरा बाप शायद मैं अली असगर को पानी पिला सकूं। हुसैन रवाना होना चाहते हैं,
ذاکرین کہا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں نے پھر کہا مولا ایک بات اصغر سے کرنا ہے. بچہ ہوما کی ماں کی گود میں آیا, کان میں بچے کے ماں نے کچھ کہا, بچہ بھی ہوا ماں بھی ہوئی. ذاکرین کہتے ماں نے کہا تھا اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد دادی کی خدمت میں جاؤ گے, جب خدمت میں جانا تو میرا سلام دینا. اگر دادی کا ماں نے منہ دھلا کے نہیں ہوگا تو کہنا ماں کو پانی نصیب نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہی تھی اصغر تمہارے دادا ساقی کوثر ہیں, تم بہت جلد حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے. جب تمہارے دادا تم کو پانی دے تو اپنے بابا سے پہلے نہ پینا. اصغر تیر لگے گا, لیکن اصغر بیٹا تیر کھا کے رونا نہیں مسکرا دینا. حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا, شدت کی گرمی تھی. آج تینوں کو پلٹ دیا علی اصغر کے. لوگ کہتے بنا کے شان مجاہد تم چلے حضرات انہیں دیا علی اصغر سے آج تینوں کو. گرمی بہت شدت کی تھی, آبا کا سایہ کر دیا. تو ایک مرتبہ فوج شام میں چیمے گوئیاں ہونے لگی, شاید حسین قرآن لا رہے ہیں. لیکن جب حسین قریب پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا, قرآن صامت تو نظر نہیں آیا, قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا سورہ ضرور نظر آیا. حسین فرمانے لگے اگر تمہاری نگاہ میں تمہاری نظر میں میں قصوروار ہوں, اس بچے کا کیا خطا ہے, اس بچے کا کیا جرم ہے, تھوڑا سا پانی پلا دو. کسی نے پانی نہ پلایا تو حسین کہنے لگے اصغر بیٹا میں تو پانی مانگ چکا, تم بھی حجت خدا کے پسر ہو, ذرا اپنی خشک زبان ان کو دکھا دو. علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیری ہے. بس یہ اصغر کی مسکراہٹ, اصغر کی جنگ ہے جس کے آگے خیبر بھی ہیچ ہے. علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پر پھیری. فوج میں انقلاب ہوا, فوج شام کے سپاہی منہ پھیر کر رونے لگے. عمر صاحب نے آواز دی حرملا حسین کے کلام کو پتا کرتے. حرملا نے تیر کو کمان پہ چڑھایا, تیر چلانا چاہتا, ایک مرتبہ ہاتھ کانپا, تیر گر گیا. دوسری مرتبہ پھر تیر چڑھایا, تیر پھر گر گیا. کسی نے بڑھ کے کہا حرملا تو جیسا تیر انداز تو ملک عرب میں موجود نہیں ہے, کیا بات ہے, ایک بچے سے ڈر گیا؟ تو کہتا ہے بچے سے نہیں ڈرا, لیکن جب تیر چلانا چاہتا ہوں معلوم ہوتا ہے بچوں کی ماں سے بچوں کی شہادت کو دیکھ رہی ہے. پھر کیا ہوا, سنان بن انس نے حرملا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اب تیر چلا, اور جانتے ہو تیر کیسا تھا؟ فوج اتنی بکھرا چکی تھی, وہ تیر جو میدان جنگ میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیر تو چھوڑا, ایک مرتبہ ظالم نے تیر چلایا, تم نے رواز کو ظالم نے تیر اندازی کی مت کرائی تھی, تیر کو آگے دیکھا, میں نے آواز اصغر بھیجا فاطمہ کی امانت سے کرا گیا, بچہ لے جاتا ان سے بول گیا اور تیر کو اپنی حالت میں لیا. زمانے کا امام کہتا ہے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا, آزادہ ہو. اب حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ہیں, تیر کو نکالنا چاہتے ہیں, اصغر تڑپتے ہیں. تو ایک مرتبہ حسین کہنے لگے اصغر بیٹا تم عباس جیسے جری کے بھتیجے ہو, حسین جیسے بہادر کے بیٹے ہو, علی اکبر کے بھائی ہو, جب تیر نکالوں تو اتنا نہیں, بس جو امام نے کہا بچہ صاحب ہو گیا, تیر نکلا, اب حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا. خیمے کی طرف آئے, در خیمہ پہ آئے, کچھ سوچا پھر واپس ہوئے, پھر در خیمہ پہ آئے, پھر واپس ہوئے. آخر میں ایک مرتبہ آ کے آواز دی رباب علی اصغر کو بولا حسین کس طرح رباب کے سامنے اصغر کا لاشا بولا, آگے آواز دی رباب علی اصغر کو بولا. حسین سے رباب کو پہلے سکینہ
جملہ حسین گنج شہیدہ میں آئے ذوالفقار حیدری نکالی نمی کی صبر کو افضل سردار کو شبیر کھڑے ہوئے دامن کو بھائی گئے افضل کا لاشا اس طرح دفن کیا تھا افضل کی قبر تھی درمیان میں دائیں طرف اکبر کا لاشا تھا بائیں طرف قاسم کا لاشا تھا 11ویں محرم کو جب قافلہ اسیر ہوا ایک مرتبہ رباب افضل کی قبر پہ آئی اور آگے ایک ہاتھ اکبر کا قبر افضل پہ رکھ دیا ایک ہاتھ قاسم کا کہنے لگی بڑھانا جنگل ہے اکبر بیٹا اکبر